أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کا 18واں رکوع پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 180 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے جو حالات و واقعات بیان ہوئے اور ان پر جو تبصرے ہوئے، یہ پورے 60 آیات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 121 سے لے کر اور آیت نمبر 180 تک یہ مسلسل یہی بیان ہے، اور اس کا یہ آخری حصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں پہلی 3-4 آیات میں غزوہ احد کا ایک تتمہ یا تکملہ یا ضمیمہ جو بھی اسے کہیں اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس کا صراحت کے ساتھ یہ مذکور نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن سیرت کی کتابوں میں 2 غزوات کا ذکر ملتا ہے کہ جو گویا کہ غزوہ احد کے تتمے کی حیثیت یا تکملے یا ضمیمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ غزوہ حمراء الاسد اور دوسرا غزوہ بدر صغریٰ یا بدر اخریٰ۔ پہلے وہ آیات پڑھ لیجئے، پھر میں ان دونوں کے ضمن میں جو سیرت کی بعض چیزیں ہیں وہ بیان کر دوں گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر۔ استجابت کسی کی پکار کو قبول کر لینا، کسی کی دعا کو قبول کر لینا، کسی کی پکار پر لبیک کہنا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ صحابہ مراد ہیں، وہ صحابہ حضور کے وہ ساتھی جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی۔ من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں ایک بہت بڑا چرکا لگ چکا تھا، زخم لگ چکا تھا۔ ان کے 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، بہت زخمی تھے، زخموں سے چور چور بھی تھے۔ اس حالت میں بھی جب اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں پکارا، وہ اسی شان کے ساتھ انہوں نے لبیک کہی اور نکل آئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً وہ لوگ کہ جو انتہائی نیک وکار اور انتہائی خوبکار تھے، اسلام میں انہوں نے احسان کا درجہ حاصل کر دیا ہے اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن سے کہ لوگوں نے یہ کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، بہت بڑی جمعیت تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتی ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تو ڈرو ان سے، فزادهم ایمانا، لیکن اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے شوق شہادت اور ذوق جہاد کے اندر اور اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارا رب اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین ہستی ہے کہ جس پر توکل کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ لوٹے اللہ کی نعمت لے کر اور اس کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی گزند نہیں پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو اصحاب سیر ہیں، سیرت نگار، انہوں نے کہا ہے کہ 2 میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو ہے غزوہ حمراء الاسد، یہ تو یوں سمجھیے کہ بالکل غزوہ احد کا ایک تتمہ ہی ہے۔ ہوا یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کو خاصی بڑی شکست ملی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، حضور بھی مجروح تھے، اور سب نے پہاڑوں پر چڑھ کر جو ہے وہ جان بچائی تھی، اور کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بڑے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شب، یعنی غزوہ احد، یوم احد کے بعد جو رات آئی، اس میں حضور کو یہ گمان گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہو،
کہ اس وقت جبکہ ہمارا پڑنا بھاری ہو چکا تھا، مسلمان زخمی تھے اور ان کا مورال بھی بہت گرا ہوا تھا، ہم اس قصے کو مکائے بغیر جو واپس آ گئے تو ہم نے غلطی کی۔ تو حضور کو یہ اندیشہ ہوا کہ انہیں یہ خیال آئے گا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہذا ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، مبادا وہ یہ سمجھ کر کہ مسلمان تو اس وقت جو ہے شکست خوردہ بھی ہے اور ان کے دل جو ہے پشمردہ بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم آئیں اور فوراً حملہ کر دیں، اس کی بجائے انہیں یہ خبر جانی چاہیے کہ مسلمان تو تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ان کے حوصلے تو اتنے بلند ہیں، ان کا مورال اتنا اونچا ہے کہ وہ تو اس حالت میں بھی تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، تمہارے پیچھے ہیں۔ اس کے لیے پھر حضور نے صبح اگلے دن اعلان کر دیا کہ چلیں اب ہمیں کوچ کرنا ہے، ہمیں قریش کا پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے۔ اور اس میں شرط آپ نے یہ لگا دی کہ صرف وہ لوگ اب ہمارے ساتھ جائیں گے جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے کوشش بھی کی کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، حضور نے انکار کر دیا، نہیں، کیونکہ وہ 300 آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا احد کے دن، لیکن اب جب اس نے چاہا کہ میں ساتھ چلوں تو حضور نے اسے اجازت نہیں دی۔ ایک اور صحابی کو اجازت دے دی، انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے حکماً روک لیا تھا غزوہ احد کے دن، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میرے والد نے مجھے حکماً روک لیا تھا، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، لیکن عبداللہ ابن ابی کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو حضور وہاں سے نکلے ہیں اور مدینے سے 8 میل باہر آ کر حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے خیمے لگا دیے، وہاں آپ نے اپنا جو ہے کیمپ قائم کر دیا۔ اسی دوران میں ایک خزاعی، یہ خزاع کا قبیلہ جو ہے بنو خزاعہ، یہ قریش کا حلیف رہا ہے، بنی ہاشم کا خاص طور پر، تو ان میں سے معبد ابن ابی معبد خزاعی کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے حضور سے ملاقات بھی کی اور ایمان بھی لے آیا، اور اس کے بعد حضور نے اس کے ذمے ایک خدمت لگائی کہ تم جاؤ مکے کی طرف اور قریش کو یہ خبر دے دو، ابھی جا رہے ہیں، راستے میں ہوں گے، یہ جو ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس جا رہا ہے، راستے میں ہوں گے، تم جا کر انہیں خبر دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور جمعیت بہت بڑی ہے، اور اب وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو نہیں غزوہ احد میں نہیں حاضر ہوئے تھے وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی شریک ہو رہے ہیں، لہذا بہت بڑی جمعیت لے کر محمد آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے چاہا کہ ان کے اوپر ایک روک قائم ہو جائے۔ دوسری طرف یہ کہ واقعتاً وہی ہوا جو حضور کو اندیشہ تھا، ابو سفیان جب مقام روحا پر پہنچا ہے تو وہاں یہ مدینے سے کوئی 36 میل کے فاصلے پر، ابھی مدینے سے 36 میل نکلے ہیں، تو اسے خیال آیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، لہذا اس نے مکے والوں سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، اور مشورہ یہی ہوا کہ واقعتاً ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے جا کر فیصلہ حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ادھر سے وہی بنو خزاعہ کے معبد ابن ابی معبد خزاعی آ گئے، انہوں نے جو خبریں دی ابو سفیان کو کہ وہ تو محمد تمہارا پیچھا کرنے کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں اور وہ جو ہے حمراء الاسد تک آئے ہوئے ہیں، وہاں ان کا کیمپ لگا ہوا ہے، میں وہاں سے آ رہا ہوں، ان کے حوصلے تو بڑے بلند ہیں، وہ تو تم سے جو ہے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس کا اتنا روب پڑا کہ پھر وہ وہاں سے واپس انہوں نے طے کر لیا کہ اب مکے ہی جاتے ہیں۔ اب تو اگلے سال، جس کا کہ وہ چیلنج دے کر آئے تھے، جب جا رہے تھے احد سے، تو ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اب اگلے سال پھر ملاقات ہوگی بدر کے مقام پر، دوبارہ گویا کہ الٹیمیٹم جو ہے اگلے سال کے لیے مقابلے کا وہ دے کر وہاں سے گزرا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب واقعتاً ہم اور پوری طرح تیاری کر کے اب ہم اگلے سال بدر ہی کے میدان میں محمد اور اس کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ جو ہے آخری فیصلہ چکائیں گے۔ لیکن ادھر سے بھی ایک قبیلہ عبد القیس کا قافلہ آ رہا تھا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا، تو ان لوگوں سے ابو سفیان نے یہ کہا کہ تم جا کر وہاں پر پروپیگنڈا کرو، مسلمانوں کو ڈراؤ کہ قریش کا بہت بڑا لشکر ہے جو آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو جب آ کر انہوں نے وہ بتایا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر اور اس کی نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، یہ غزوہ اس معنی میں ہے کہ آپ مدینے سے نکلے ہیں اور 8 میل دور آ کر آپ نے کیمپ لگایا ہے، ورنہ یہ کہ باقاعدہ کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ بعض حضرات اس کو علیحدہ سے ذکر کرتے بھی نہیں ہے، بلکہ صرف غزوہ احد ہی کے جو حالات ہیں انہی کے تذکرے میں
اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک باقاعدہ اس کا عنوان ہے غزوہ حمراء الاسد۔ اب آپ اس غزوے کی جو تفاصیل میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کا ترجمہ دوبارہ کیجیے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یعنی احد کے دن جو چرکا مسلمانوں کو لگ چکا تھا، جو زخم انہیں لگے تھے، 70 ان کے شہید ہوئے تھے، بہت زخمی تھے، زخموں سے چکنا چور تھے، اس کے بعد بھی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ نکلو چلو تعاقب کرو قریش کا، تو انہوں نے فوراً لبیک کہی۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً یہ لوگ، یہاں پہ جو منہم ہے یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو تقویٰ اور احسان کے مراتب عالیہ پر فائز تھے، جنہوں نے اس قدر سخت حالات میں بھی جب اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو فوراً لبیک کہی۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہا، قبیلہ ہے جو عبد القیس کے لوگوں نے آ کر کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے ابو سفیان کے ساتھ اور وہ تو تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جب ان سے کہا لوگوں نے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، تو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، یہ اگر ہمارے شامل حال ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں۔ وہ گویا کہ وہی بات کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، اس کی مدد اور نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تنزیل من رب العالمین، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ لوٹ آئے وہاں پر حمراء الاسد میں، حضور نے انتظار کیا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ قریش کا لشکر واپس نہیں آیا، نہیں پلٹا، وہ چلا گیا۔ معبد ابن ابی معبد خزائی نے جو کچھ رپورٹس دی حضور کے لشکر کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے ان کو ہمت نہیں ہوئی واپس آنے کی، لہذا فرمایا کہ وہ لوگ تو لوٹے اس حال میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی غضب نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ صرف امتحان لیتا ہے اور واقعتاً کوئی جو ہے تکلیف انسان کو نہیں پہنچنے دیتا، لیکن امتحان شدید ہو جاتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال غزوہ احد کے 2 سال بعد غزوہ احزاب میں پیش آئی۔ 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور گھیر کر مدینے کو پڑا ہوا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محاصرے ہی پر بات رہی اور آخر کار ایک ایسی آندھی اللہ نے بھیجی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے چولہوں پر رکھی ہوئی دیگیں جو تھیں جہاں کھانا پک رہا تھا وہ الٹ گئی، اور ان چولہوں کی آگ کی وجہ سے خیموں میں آگ لگ گئی، افراتفری کی کیفیت ہوئی اور وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے۔ حالانکہ یہ جو دن گزرے تھے محاصرے کے، اس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا تھا، یہاں تک کہ منافقین کا جو خبث باطن تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے ہمارے ساتھ اور ہمیں سبز باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان لینے کے لیے ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے جو نہایت خوفناک ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان اگر ثابت قدم رہے تو وہ ایسے چھٹ جاتے ہیں بادل کہ معلوم ہوتا کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ تو ساری جو ہے ایک خوفناک صورت ہمارے لیے بنا دی گئی تھی، صرف ایک ہماری تخویف کے لیے یا ہماری ابتلاء اور آزمائش کے لیے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی غضب نہیں پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کر لی اللہ تعالیٰ کی رضا کی، انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول نے پکارا چلو نکلو ہمیں تعاقب کرنا ہے قریش کا، تو جس کیفیت کے ساتھ صحابہ تیار ہو گئے اپنے زخموں کے باوجود، تو انہوں نے اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے فضل عظیم والا ہے، اس کا فضل بہت ہے، اس کے خزانے جو ہے وہ ناپیدا کنار ہے، اتھاہ ہے، وہ تو اتنے ہیں کہ ان کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آتی، وہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس قدر چاہے کسی کو نواز دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو ہے غزوہ حمراء الاسد۔ میرے نزدیک تو اصل میں اسی پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں،
ان آیات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ غزوہ بدر صغریٰ یا آخرہ کے بارے میں یہ آیات ہے، میرے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن چونکہ مفسرین نے تذکرہ کیا ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی سیرت کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ یہ غزوہ بدر صغریٰ جو ہے وہ 1 سال بعد ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان جو سپہ سالار تھا یا تھے، اس لیے کہ بعد میں تو ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ اعلان کر گئے تھے کہ اب ہمارا مقابلہ آئندہ اگلے سال، یعنی کہ یہ دو مقابلے ہمارے ہو چکے، بدر اور احد، اب تیسرا مقابلہ اگلے سال ہوگا اور وہ بدر کے مقابلے پر ہوگا۔ تو حضور نے بھی کہا تھا صحابہ سے، کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ لہذا اگلے سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ شعبان سن 4 ہجری میں مدینے سے نکلے۔ آپ کے ساتھ اب 1500 تو تھے جن کو پیادے کہا جائے گا، پیدل، اور 10 گھوڑ سوار تھے، 10 گھوڑوں کا ایک رسالہ، اور آپ آ کر میدان بدر میں آپ نے خیمے لگا دیے، اپنا کیمپ قائم کر دیا، کیونکہ چیلنج ان کا بدر کے مقام کا تھا کہ بدر پر آئیں گے، بدر میں پھر مقابلہ ہوگا آئندہ۔ ادھر ابو سفیان نکلا مکے سے، اس کے ساتھ 2000 تو پیادے تھے اور 50 جو ہیں گھوڑ سوار تھے، رسالہ 50 گھوڑوں پر مشتمل تھا۔ وہ صرف ایک منزل باہر آ کر مکے سے مر زوران ایک جگہ ہے، وہاں کیمپ لگایا، لیکن کچھ عجیب کیفیت اس کی تھی، طبیعت پر روب چھایا ہوا تھا مسلمانوں کا اور حضور کا، اور کچھ طبیعت آمادہ نہیں تھی، گویا کہ پچھلے سال کے دیے ہوئے چیلنج کو پورا تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن طبیعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے واپس آ کر وہیں پر بر زہران میں مشورہ کیا قوم لوگوں سے بھی کہ دیکھیں یہ اس وقت موسم مناسب نہیں ہے، آج کل کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، ہمارے اونٹوں کو جانوروں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ویسے بھی جو ہے اس وقت خشک سالی کا موسم ہے، ہمارے لیے بھی دقت ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تکالیف کا اندیشہ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہم اس کو ٹال دیں، تو کیا رائے ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سبھی کا حال وہی تھا جو ابو سفیان کا تھا، سب نے کہا ٹھیک ہے جی واپس ہی چلنا چاہیے۔ چنانچہ وہ وہیں سے واپس ہو گئے اور حضور 8 دن منتظر رہے ان کے بدر میں، اس کے بعد آپ واپس آئے اور گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح، اخلاقی فتح حاصل عطا فرما دی، اور یہ کہ آس پاس کے قبائل کے اوپر جو روک پڑ گیا کہ اب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عین جو وقت معین تھا اس پر پہنچ گئے تھے، لیکن قریش کو ہمت نہیں ہوئی کہ مقابلے کے لیے آ سکے، تو اس کو کہتے ہیں بدر صغریٰ، یعنی بدر کا چھوٹا واقعہ۔ وہ بدر کبریٰ ہے جو سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا، اسے بدر آخرہ بھی کہتے ہیں اور بدر الموعد بھی کہتے ہیں، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بدر جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا، جبکہ احد سے واپسی پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب ہمارا آئندہ مقابلہ جو ہے نیکسٹ راؤنڈ یوں سمجھیے کہ وہ اب ہمارا ہوگا بدر کے مقام پر اگلے سال۔ تو یہ ہے 2 جن کو کہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک پر ان آیات کا انطباق ہوتا ہے، جو میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آگے چلیے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، دیکھو لوگوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اس معنی میں کہ یخوفکم اولیاء، یخوف کے بعد کہ کم کی جو ضمیر ہے، ضمیر مفعولی، وہ یہاں پر مقدر مانی جائے کہ اصل میں شیطان جو ہے وہ اہل ایمان کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی کفار سے، مشرکین سے۔ وہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی جمعیت والے ہیں، ان کا مقابلے کا خیال نہ کرنا، جیسا کہ ہم پڑھیں گے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو یخوفکم اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اے مسلمانوں اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں کفار اور مشرک، ان کا روح تمہارے دلوں میں پڑ جائے۔ لیکن اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، اگر کم کو یہاں پر نہ مانا جائے، مقدر معذوف نہ مانا جائے، تو یہ شیطان اپنے ہی ساتھیوں کو ڈراتا ہے، یعنی اصل میں انہی پر اس کا اثر جو ہے ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ بیماری موجود ہوتی ہے۔ اگر وہ بیماری موجود نہ ہو تو شیطان کے ڈرانے کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کوئی تھوڑا سا جگہ ہے، اس کے لیے بھی، شیطان کے لیے بھی صرف ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم، تو دیکھو ان سے مت ڈرو، وخافونی، ڈرو مجھ سے، اللہ سے ڈرو،
ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت مومن ہو، اگر حقیقت ایمان تمہیں حاصل ہے تو خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی، نہ خیر کی نہ شر کی، نہ کوئی فائدہ پہنچانے والی نہ کوئی غضب پہنچانے والی، جب تک کہ اللہ کا اذن اور اس کا حکم نہ ہو. فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہر مسلمان گویا کہ مخاطب تھا اس کا، تمہیں رنج اور غم کے اندر مبتلا نہ کر دے وہ لوگ جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وہ تم سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تم سے زیادہ جو ہے چہل پہل دکھا رہے ہیں، بہت حرکت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت تیاریاں کر رہے ہیں، بڑی سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غضب، یعنی اللہ سے مراد اللہ کے دین، اللہ کے رسول کو ہرگز کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل له حظا فی الآخرہ. اصل میں ان کی یہ چہل پہل جو ہے، یہ ان کی آمد و رفت اور ایاب و ذہاب جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے آخرت میں سرے سے کوئی حصہ رہ جائے. وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ساری اپنی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کر لے اور سارے عیش اڑا لیں یہیں پر، اور آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہ ہو. اس کے لیے ذرا ان کی رسی دراز کرتا ہے. اگرچہ اہل ایمان پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، فطری طور پر، طبعی طور پر، جبلی طور پر کہہ لیجئے. جب اہل ایمان یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کفر جو ہیں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کی سطوت ہے، عزت ہے، ان کو دنیا میں حکومت حاصل ہے، تو ایک اثر پڑتا ہے طبیعت کے اوپر. اس منفی طبیعت، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ. آخرت میں کوئی حساب ان کا نہ رہے، کوئی حصہ نہ رہے، کوئی نعمت اخروی جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہ آئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. اب یہ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر اختیار کر لیا. اشترا یشتری کہتے ہیں کسی شے کو خریدنا بیچنا، بیع و شرا. اشترا خریدنا، یشری شرا یشری بیچنا. تو بیچ کا مطلب کیا ہے کہ اس یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. انہیں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق حاصل ہوئی تھی، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، وہ ایمان لائے تھے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، سورہ منافقون کی جو آیت ہے نمبر 3. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ لوگ ایمان تو لائے تھے اور دھوکہ نہیں تھا ان کے پیش نظر، لیکن بعد میں جب آزمائش کا مرحلہ آیا تو اس میں اودے منہ کے بل گر گئے. تو گویا کہ یہ کفر عملی ان کا ہو گیا، کفر حقیقی ہو گیا، اگرچہ کفر قانونی نہیں ہوا، رہے مسلمان ہی، اس لیے کہ قانوناً جو ہے وہ منافق بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں.